بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما للجوہر القدسیہ والحوراء الانسیہ والبتول الازرا وفاطمة الزہرا وسیما للامام المنتظر والحجة الثانية عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وقال وما أدراك ما ليلة القدر وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فاطمیات 1446 ہجری کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت جو 4 روزہ مجالس تھیں، آج اس سلسلے کی چوتھی اور آخری گفتگو ہے، اور اسی لیے میں نے مجلس کے آغاز میں خطبے کے بعد وہ تمام آیتیں تلاوت کی ہیں جن کے حوالے سے پہلے 3 دن گفتگو ہوئی، اور آج کی جو آیت ہے وہ آخر میں تلاوت کی تاکہ موضوع کو کسی طرح سے سمیٹا جائے۔ بات بہت پھیل گئی، اور یہ میرا وہ انداز ہے جسے دنیا بھر کے مومنین جانتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ اگر ساری باتیں مکمل نہ کر سکا تو فی الحال موجودہ حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے جو زیادہ ضروری گفتگو ہے وہ کی جائے۔ پہلی آیت جس کے حوالے سے بات کی ہوئی تھی کہ دین کامل کیا خدا نے غدیر میں، مگر ہمارے اور آپ کے ذہن میں جو ہے کہ یہ ولایت علی کے ذریعے کامل ہوا، اور بالکل صحیح، لیکن اس میں سے اگر وجود فاطمہ کو نکال دیا جائے تو یہ کامل دین پھر نامکمل رہ جاتا ہے۔ یہ بات شروع ہوئی تھی، آج ذرا سا اسے جلدی مکمل کروں گا۔ عظمت سیدہ کو وما ادراک کسی کی عقل درک نہیں کر سکتی، لیکن کم از کم اتنا قرآن کریم نے بتا دیا کہ عظمت سیدہ کے حوالے سے تمہاری ایک ذمہ داری ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال الرجال۔ فاطمہ کا گھر وہ گھر، بہت شان کا گھر ہے، لیکن وہ گھر جس میں وہی لوگ جا سکتے ہیں کہ جن میں وہ 4 خاصیتیں، لا تلہیہم تجارت، یہ بہت اہم پیغام، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مال دنیا، یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ سونا، یہ چاندی، انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ گرچہ آج کی مجلس میں پوری روایت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، مگر صرف ایک ٹکڑا اس مشہور روایت کا کہ جب ایک راوی بہت زحمتیں اٹھا کے خدمت امام میں پہنچا۔ دیکھیں پرانے زمانے کی ٹریولنگ اور سفر اتنا مشکل ہوتا تھا کہ کوفے سے مدینہ جانا ایک مشکل مرحلہ، اور پھر مدینے جا کر کسی امام کی زیارت کرنا، اپنی جان خطرے میں ڈالنا۔ وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ ایک مسئلہ شرعی پوچھنا ہے اس آدمی کو، اور خدمت امام میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس نے اپنے آپ کو سبزی بیچنے والے کی شکل میں نہ بنایا۔ تو اب یہ اتنا سا سفر کوفے سے مدینہ، راستے کی مشکلات پلس وہاں شہر کی مشکلات۔ آج جتنے آرام سے ہم کراچی سے زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں، اور خاص مدینہ منورہ کی زیارت، جہاں پہ
رسول کی زیارت بھی ہے، رسول کی بیٹی کی زیارت بھی ہے، جنت البقیع بھی، جس میں ایک قول کے مطابق شہزادی کونین کی قبر بھی ہے اور معصومین کی۔ خیر، تو جتنا آسان ہو گیا ہے 4 گھنٹے میں آپ فلائی کر کے پہنچ جاتے ہیں، اور آپ تو پھر بھی 4 گھنٹے میں ہیں، لیکن امریکہ سے آتے ہیں تو 12 گھنٹے لگتے ہیں، کینیڈا سے آتے ہیں 14 گھنٹے لگتے ہیں مثلا۔ مگر یہ آج کے 14 گھنٹے سے وہ چند گھنٹوں کا سفر مشکل تھا، راوی پہنچ گئے۔ اور جب اس کو میں نے کہا نا پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن چونکہ موضوع سیدہ میں یہ لفظ 2 بار آیا، کون سا لفظ؟ اللہ کا ذکر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ فاطمہ کا گھر وہ ہے جس میں ذکر خدا ہوتا ہے، فاطمہ کرتی، اور یہ گھر وہ ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذکر خدا کرتے ہیں۔ فاطمہ بھی ذکر خدا کر رہی ہیں، فاطمہ کے چاہنے والے اور ماننے والے بھی، اور قرآن کی آیت میں 2 بار یہ ذکر آیا۔ تو اس لیے یہ روایت کا آخری ٹکڑا اور راوی کا واقعہ، بڑے دلچسپ سوالات، امام کے جوابات۔ آخر میں وہ جب چلنے لگا تو کہا مولا یہ تو وہ تھا جو میں پوچھنے کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں واپس سے جاؤں تو کوئی نصیحت آپ اپنی طرف سے مجھ سے کریں۔ امام نے فرمایا کہ میرا ایک پیغام تمہارے لیے بھی ہے اور کوفے کے تمام شیعوں کے لیے بھی، کہ کسی وقت بھی ذکر خدا سے غافل نہ ہونا۔ ذکر خدا، راوی نے سنا، بہت مشہور بات، ہر جمعے میں آپ نماز جمعہ میں جہاں ایک وہ پیغام سنتے ہیں کہ کھیل تماشے کی وجہ سے دین کو نہ چھوڑنا، میں آیتیں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں وقت کی وجہ سے، تو وہاں یہ بھی سنتے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ اگر روزی تلاش کرنا ہے تو نماز کے بعد نکلو، ذکر خدا کرو، تمہیں روزی ملے گی۔ تو اب یہ ذکر خدا، امام نے جب یہ جملہ کہا تو بہت مشہور بات تھی، راوی نے سنا، آگے بڑھا، امام نے روک دی، کہاں جا رہا؟ ٹھہر جاؤ۔ کہا یہ جو ابھی میں نے کہا ذکر خدا نہ چھوڑنا، اس سے تم کیا سمجھ رہے ہو؟ خود امام کے جملے، اس کا مطلب اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی یاد ہر وقت تمہارے دل میں رہے، دنیا کا جو کام کرو خدا کو یاد کر کے کرو۔ یعنی ذکر زبانی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ذکر عملی ہے، تمہارا عمل بتا رہا ہو کہ یہ آدمی خدا سے ڈرتا ہے اور خدا کو یاد کر رہا ہے۔ اب یہ لفظ ڈر بھی آج کل ایک مذاق بن گیا ہے، جوک، جی مولوی تو ڈراتے ہیں، میں آیتیں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن خود ذکر سیدہ میں، خود سورہ جہر میں کتنی جگہ اہل بیت کے لیے قرآن نے کہا کہ وہ ڈرتے ہیں، یخافون نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ خیر، تو اب یہ فاطمہ کے گھر کی بات ہو رہی کہ وہاں پہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جاتا، اچھا اللہ کا ذکر بھی کیا جاتا۔ جو دعائیں شہزادی نے ہمیں دی ہیں ماسٹر پیس ہیں دیکھنے والی، لیکن اصل جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ہر وقت یہ عظیم گھر ہے، تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہر وقت اللہ کو یاد کیا جاتا۔ اچھا اب آئیے آج کی آیت ترجمہ، پھر اس کے حوالے سے جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی نا کہ غدیر قم میں اعلان ولایت ہوا، اور آج کی آیت کو اس اعلان ولایت سے ملائیے، اور پھر ذکر خدا کو مکمل کیجئے اور مجلس مصائب کی منزل پہ پہنچ جائے۔ آیت بہت مشہور آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ پروردگار، پاک ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بلند و بالا ہے وہ ذات، عظمتیں ہیں اس ذات کے لیے جو رات کے وقت اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر گئی مسجد اقصیٰ تک۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ امام معصوم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ فلسطین کی مسجد اقصیٰ نہیں، اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ، فضیلت ہے، لیکن قرآن اس کی بات نہیں کر رہا۔ امام فرما رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے مطلب ہے 7ویں آسمان پر جو بیت المعمور ہے۔ اقصیٰ عربی میں کہتے ہیں سب سے دور، سب سے دور، کہا جو سب سے دور والی مسجد ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، بیت المعمور، پاک ہے وہ اللہ جو یہاں سے وہاں لے گیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنی نشانی دکھائے، لِنُرِيَهُ تاکہ اس بندے کو دکھائے، مِنْ آیاتنا اپنی نشانی۔ یہی مولا نے فرمایا کہ پتہ ہے کون سی نشانی؟ انا آیت اللہ الاکبر، اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو میں ہوں۔ جو شب معراج
میرے رسول کو دکھائی گئی انہ هو السمیع البصیر. اب یہ شب معراج کا واقعات ربط کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے ربط، لیکن فضائل سیدہ میں یہ ہر سال میں جملہ کہتا ہوں. آسمان پر معراج کا سفر کیوں کیا گیا؟ تاکہ سب سے بڑی نشانی جو خود علی ہے وہ دکھائی جائے. کیا مطلب دکھانے کا؟ علی تو رسول کے ساتھ ہی ساتھ ہے. کعبے میں ولادت سے لے کر شب معراج تک پیغمبر اور علی میں کہیں جدائی ہوئی ہی نہیں. دکھانے سے کیا مطلب ہے؟ کہا کہ دکھانے سے مطلب یہ ہے کہ شب معراج اللہ نے یہ پیغام دیا تھا کہ اے حبیب اب ولایت علی دنیا تک پہنچاؤ. شب معراج کا مختصر خلاصہ کر رہا ہوں ایک جملے. شب معراج یعنی سفر معراج چھوڑیں، شب معراج کے لفظ کو چھوڑیں. سفر معراج کا مقصد ہے علی کی ولایت دنیا تک پہنچانا. اچھا اب اس کے پیچھے بھی ایک پوری تاریخ ہے کہ شب معراج یا سفر معراج میں ہی ولایت علی کا اعلان کیوں ہوا. وقت نہیں ہے، بہت اہم اس کا ایک پیغام ہے، لیکن چھوڑ دیجیے مختصر ولایت. لیکن اب آئیے اصل بات. لیکن اس سفر معراج میں پیغمبر کو ذمہ داری کیا دی گئی؟ ولایت علی. غدیر خم میں یہ ذمہ داری مکمل کی گئی. دیکھیے یاد کی آیت کیا ہے غدیر کی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، جو تجھ کو دیا جا چکا ہے اب وہ حکم سب کے سامنے پیش کر دو. حکم پہلے دیا جا چکا ہے ما انزل الیک، پہلے ولایت علی سفر معراج. مگر یہ تو سفر معراج کی ذمہ داری تھی، یہ ڈیوٹی تھی پیغمبر کی جس کے لیے پیغمبر کو ساتوں آسمانوں تک لے جایا گیا. مگر ساتھ میں اس سفر میں اللہ کے رسول کو 2 تحفے بھی دیے گئے. اب یہ لفظ تحفہ میں نے صرف بات کو آسان کرنے کے لیے کہا، ورنہ اصل میں یہ تحفہ مت کہیے اس کو. ولایت علی دی جا رہی، کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے ولایت علی. ایک لفظ کہہ دوں، اللہ کرے کہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، اگر ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ولایت علی کہا، محبت علی نہیں کہا ہے. محبت الگ چیز ہے، ولایت الگ چیز ہے. ہم دونوں کو مکس اپ کر کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. علی سے محبت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی قضا کرتے ہیں. علی سے محبت بھی کرتے ہیں، ہماری عورتیں بے حجاب بھی گھومتی ہیں. علی سے محبت بھی کرتے ہیں، ہمارے بچے گانے بھی سنتے ہیں. علی سے محبت بھی کرتے ہیں، سگے بھائی کا حق بھی مار لیتے ہیں. علی سے محبت بھی کرتے ہیں، رزق حرام بھی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اصل چیز اسلام میں محبت علی ہے. محبت علی تو ہندو بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے. ولایت بالکل مختلف چیز ہے جو محبت کے اوپر ہے. پہلے محبت آئے گی پھر ولایت آئے گی، وہ اختتام ہے. ولایت اختتام ہے. تو یہ ولایت علی دی گئی بہت قیمتی چیز. دیکھیں آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ چیزوں کو ذرا سا واضح کر دیا جائے تو بچے سمجھ جائیں. وقت نہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اگر زندہ رہا. اور یاد ہوگا آپ کو 2 سال پہلے میں نے اسی کراچی شہر میں ماہ ربیع الاول میں عزاخانہ حسینی میں برادر محترم شبر رضا صاحب نے دعوت دی تھی. مجلس پڑھ کے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا. اب میں صحت کے اعتبار سے بھی مجلس پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں، اور اپنی عمر کے اعتبار سے بھی اس پوزیشن میں نہیں، اور تھوڑا سا حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے بھی میں نے اعلان کیا تھا. لیکن یہ کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے بچے ہیں، زبردستی مجھے ان 4 مجالس کے لیے ریٹائرمنٹ سے لے کے آ گئے. اب مجھے نہیں پتا کہ آئندہ میں مجلس سے پڑھ پاؤں گا کہ نہیں، تو اس لیے وعدہ نہیں کرتا ہوں، لیکن کبھی موقع مل گیا تو مزید واضح کروں گا ولایت علی ہے کیا. لیکن ایک بات، ولایت علی سب سے اہم چیز ہے، پورے اسلام کا دار و مدار ہے، تبھی دین کامل ہوا. میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، موضوع کو بلکہ مکمل کر رہا ہوں. اور ولایت علی اتنی قیمتی چیز جب دی گئی تو ایک اصول یاد رکھیے، جب کسی کو معمولی چیز دی جاتی تو پھر کوئی زیادہ اس کو نصیحتیں نہیں کی جاتی. جتنی قیمتی چیز دی جاتی ہے اتنا ہی اس سے کہا جاتا ہے بھائی حفاظت کرتے رہنا، ہوشیار رہنا، بہت قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت لازم. بھائی معمولی چیز کی حفاظت کوئی نہیں کرتا. جتنی قیمتی چیز ہے، پیتل اور تانبے وغیرہ کی انگوٹھی ہے تو کون حفاظت کرے گا، لیکن سونے کے زیورات ہیں زیادہ حفاظت ہوگی. اسی طرح گھر کی بلی کی حفاظت اتنی نہیں ہوگی جتنا آپ اپنے گھر کے بچے کی حفاظت کریں گے. جتنی قیمتی چیز، ولایت علی سب سے قیمتی چیز ہے. جب وہ دی جا رہی ہے تو ساتھ میں حفاظت کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں جو بہت قیمتی چیز ہے وہ بہت نازک ہے، تو باقاعدہ اس کی پیکنگ اور اس کا کیس جس میں رکھ کے دیا جاتا وہ مختلف ہوتا ہے عام چیزوں سے.
وقت نہیں ہے کہ میں مثالوں کو زیادہ واضح کروں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں ولایت علی اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ لے کے تو جا رہے، مگر اس کی حفاظت کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے جو اس ولایت علی کو بچائے۔ تو شب معراج دو چیزیں رسول کو بطور تحفہ دی گئی، مگر یہ تحفہ مت سمجھیے، یہ ولایت علی کو بچانے کی دو چیزیں۔ ایک چیز شب معراج کیا ملی ہے؟ فاطمہ۔ روایت ہر ایک کو پتا ہے کہ رسول نے جنت کا سیب کھایا یا پھل کھایا، اس کے بعد فاطمہ دنیا میں آئی ہیں، اسی لیے شہزادی کے ناموں میں اگر فاطمہ ہے، اگر بطول ہے، اگر رازیہ ہے، اگر مرضیہ ہے، اگر زہرا ہے، اگر محدثہ ہے، اگر علیمہ ہے، تو ایک نام ہبہ بھی ہے، شہزادی کا نام ہے، نام ہے ہبہ۔ تحفہ کس چیز کا تحفہ؟ کہا شب معراج جب میں جنت میں گیا وہاں کا پھل تھا جس کے ذریعے فاطمہ اس دنیا میں آئی ہیں۔ روایت نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہر ایک کو معلوم، اس بچے کو بھی پتا۔ تو جب ولایت علی معراج میں دی جا رہی، فاطمہ کا وجود بھی دیا جا رہا، یہ پیغام ہے کہ یہ ولایت علی جو دی جا رہی تو ساتھ میں محافظ بھی عطا کیا جا رہا، اس ولایت علی کو بچانے والا بھی عطا کیا جا رہا۔ یہ وجود فاطمہ تھوڑا سا میں نے 2 دن پہلے ایک واقعے کے ذریعے واضح کی تھی بات، ذرا میں فاسٹ ہوں، اس کی ایک وجہ ہے جو میں آخر میں بتاؤں گا۔ لیکن خالی وجود فاطمہ نے شب معراج کا دوسرا تحفہ کیا ہے؟ یہ نماز شب معراج ملی ہے پیغمبر کو، یہ 5 نمازیں شب معراج واجب ہوئی ہیں، یہ تحفہ معراج ہے۔ آپ اپنے بچے کی سالگرہ کرتے ہیں، آپ اپنی شادی کی سالگرہ کرتے ہیں، نماز کی بھی کوئی سالگرہ ہے؟ ہاں، ہمارے یہاں قرآن کی سالگرہ ہوتی ہے کہ اس رمضان کو جشن نزول قرآن۔ نماز کی سالگرہ کیا ہے؟ شب معراج، کیونکہ نماز شب معراج میں پیغمبر کو عطا ہوئی ہے۔ تو 2 چیزیں ملی شب معراج، ایک ذمہ داری ملی، ایک قیمتی شے ملی ولایت علی، اور اس کے ساتھ 2 تحفے دیے گئے، ایک کا نام ہے فاطمہ جو سیب کے ذریعے سے یا ایک اور پھل کے ذریعے سے دنیا میں آئیں، اور ایک کا نام ہے نماز۔ یہ 2 چیزیں مل کر علی کی ولایت کو بچانے والی ہیں۔ جس نے ان میں سے کسی ایک کو ترک کر دیا اس کے ہاتھ سے ولایت میں نکل جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں قرآن نے فاطمہ کے لیے بشارت دی، پہلی مجلس اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تجھے کوثر دیا گیا تو اب تجھے نماز ساتھ میں رکھنا ہے۔ یہ دونوں درود بھیجے محمد والے۔ آپ حضرات اتنا چونکہ آپ حضرات اتنا ذرا بے چین ہو رہے تھے، واہ 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 اتنی تھی کہ یہاں تک آ رہی تھی، تو میں نے روکنا مناسب سمجھا، ورنہ بات بہت زیادہ باتیں ہیں اور وقت بہت کم ہے۔ وقت کیوں کم ہے اس کی ایک چھوٹی سی وجہ بتا دوں، کیونکہ آپ حضرات سے میری ایک ریکویسٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی آج کی رات ابھی چند گھنٹوں کے بعد عمرے کے لیے میری فلائٹ ہے، انشاءاللہ جنت البقیع پہ جاؤں گا، روضہ رسول پہ جاؤں گا، قبر سیدہ کا جہاں امکان ہے انشاءاللہ وہاں پہ جاؤں گا۔ تو اور آج کی رات ایئرپورٹ جانے کے راستے کچھ دیر بعد بند ہونے والے ہیں، چنانچہ میں مجلس کے فوراً بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج میری درخواست یہ ہوگی کہ مصافحہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد مجھے اجازت دے دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے لیے پورا مسئلہ بن جائے عمرے کا سفر۔ اس لیے مجھے ذرا جلدی ہے کہ ہر بات پوری بھی کرنا ہے اور وقت کے اندر مجلس ختم کرنا ہے، تو واپس آئیے۔ یہ 2 تحفے۔ اچھا، یہاں رک کر ایک بات کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے یہاں لوگ کچھ زیادہ پڑھ لکھ گئے تو مراجع اور مجتہدین کو بھی مشورے دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جب مجلس میں آتے ہیں تو مجلس سننے نہیں آتے ہیں، مجلس میں کوئی نقص، کوئی خرابی، کوئی کیڑا نکالنے آتے ہیں کہ کچھ تو مولانا غلط پڑھیں گے، وہ وہیں ان کی گردن پکڑو۔ تو ایک بات واضح کر دوں، معراج ایک ہوئی کہ ایک سے زیادہ ہوئی، اس میں اختلاف ہے۔ تو وہ جو سیب والا واقعہ ہے وہ اسی معراج کا ہے جس میں نمازیں اور ولایت علی کا پیغام ملا کہ نہیں؟ سیب والا واقعہ میں حیران ہوں گا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی کون سا واقعہ ہے، بچے کو پتا، یا یہ کہ نہیں سیب والا واقعہ پہلی معراج میں ہوا اور ولایت اور نماز دوسری معراج۔
مگر یہ طے شدہ بات کہ چاہے الگ الگ معراج میں ہو، ایک ہی معراج میں، ولایت علی کے ساتھ یا ولایت علی سے پہلے، بعد میں نہیں، یا پہلے یا ساتھ، وجود فاطمہ بھی عطا کیا گیا، فاطمہ کا نام ہے ہبہ۔ اگر پہلے عطا کیا تب بھی بات صحیح۔ آدمی کسی قیمتی چیز کو بنانے سے پہلے اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے، بہت قیمتی ہمارا پلاٹ ہے، ڈر لیتا ہے کہ قبضہ نہ کر لے، پہلے ہم ایک باؤنڈری وال بنا کے حفاظت کرتے ہیں، پھر کام ہوتا رہے گا۔ تو خیر یہ صرف ان کے لیے میں نے کہا جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب تک 3 دن میں مولانا کی کوئی بات پکڑ میں نہیں آئی، تو آج تو کوئی نہ کوئی بات پکڑو۔ تو اگر پہلے بھی ہو تب بھی، ساتھ میں ہو تب بھی، یہ طے شدہ بات کہ ولایت علی کے بعد وجود فاطمہ نہیں ملا، اس سے پہلے ملا، یہ 2 چیزیں دی گئی، ان کا کام ہے ولایت علی کو بچانا۔ اب یہاں سے میرا ایک الگ اشرہ ہے، ولایت علی ہے کیا، لیکن بات ہو رہی ہے شہزادی کی، تو شہزادی اور نماز یہ دونوں چیزیں مل کر ولایت علی کے تحفظ کا ذریعہ بنتی، دونوں ساتھ، ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں۔ اب یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز ہے کیا؟ جو ہم پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس نماز کا کوئی مقصد ہے؟ قرآن کریم ہی سے بات کر رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں۔ 2 بڑے مقصد قرآن نے بتائے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ میرا ذکر ہو۔ مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہ جہاں فاطمہ کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہاں ذکر خدا ساتھ میں ہے۔ کہا یہ نماز میرا ذکر ہے، یہ ہے میرا ذکر، لے ذکری، یعنی نماز کیوں ہے؟ تاکہ تمہیں اللہ یاد رہے۔ یہ نہیں ہے کہ خالی کچھ زبان سے پڑھو، اللہ یاد رہے۔ دن میں 5 بار اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ یاد رہے۔ اچھا اب اللہ یاد رہے تو اس کا فائدہ کیا؟ پورا ایک اشرہ، بہت بڑا فائدہ، بچے کو بھی آیت یاد ہوگی۔ شب قدر میں آپ سورہ عنکبوت پڑھتے ہیں نا، اس کی آیت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہے جو بے حیائی سے آدمی کو بچاتی ہے۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ بے حیائی، یعنی اگر کوئی بے حیا ہے تو جو نماز پڑھ رہا ہے یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کو چاہیے۔ یہ مارکیٹ میں کوئی 2 نمبر کا مال آ گیا، اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے پاس کوئی اور خاصیت ہو نہ ہو، حیا ضرور ہوگی۔ پہلی مجلس یاد کیجئے، میں نے کیا عرض کیا تھا؟ فاطمہ کا نام ذہن میں آتے ہی حیا آتی ہے۔ حیا یعنی حیا آتی سے مطلب حیا کا تصور آتا، حجاب نہیں۔ حجاب حیا کا ایک حصہ ہے، مگر حجاب کے ذریعے سے حیا کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہاں بغیر حجاب کے حیا نہیں، لیکن اصل چیز حیا۔ اب پہلے سن لیجئے 2-3 حدیثیں، پھر میں بات کو آگے بڑھوں۔ 1 2 3 بلکہ 2 ہی پڑھوں گا، وقت نہیں۔ اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے، چیپٹر کا نام ہی ہے باب الحیا۔ اصول کافی کی یہ جلد جو ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا، میرے مرحوم استاد مولانا ظفر حسن صاحب نے کیا۔ 2 حدیث، امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو، الحیا والایمان مقرونان، حیا اور ایمان دونوں ساتھی۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا ذَهَبَ الْآخَرُ، اگر ان میں سے ایک چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے تو دوسری بھی چلی جائے گی۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہاں آپ کو بے حیائی نظر آئے گی۔ دیکھیں کینیڈا، دیکھیں امریکہ، دیکھیں انگلینڈ، دیکھیں آسٹریلیا، دیکھیں نیوزی لینڈ، ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں۔ اور اگر کہیں سے حیا چلی جائے تو سمجھو وہاں ایمان بھی چلا گیا۔ یہ اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایمان چھوڑ رہا ہوں، وہ خود ہی چلا گیا۔ ایک اور انداز سے اسی کے نیچے ایک اور حدیث بھی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ امام نے فرمایا حیا اور ایمان ایک رسی سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ ہے، ایک رسی سے بندھے ہوئے ہیں، 2 الگ چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں تو کہا دونوں ساتھی۔ اب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کسی دوست کے ساتھ آئے ہوں، تو آپ دونوں ساتھی ہیں لیکن الگ الگ ہیں نا۔ اب اگر رسی سے باندھ دیا جائے، کہا دونوں اس لیے جب ایک جائے گا تو جو اس کے ساتھ رسی سے بندھا ہے وہ خود بخود چلا جائے گا، بندھا ہوا ہے، وہ مجبور ہے، رکنا بھی چاہے تو نہیں رکے گا۔ تو اگر کہیں حیا چلی جائے تو ایمان جائے گا ہی جائے گا، کیونکہ وہ بندھا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں لیکن اس بافہم مجمع کے سامنے مثال نہیں۔ اور تیسری حدیث اس لیے پڑھ دوں کہ بہت چھوٹی، لا دینا لمن لا حیا لہ، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس کوئی دین نہیں۔ اچھا دین کس کا نام؟ بہت ساری چیزیں ہیں، دین کس کا نام؟ دین است حسین، دی پناہ است حسین، حسین ہے دین۔ تو جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس حسین نہیں۔
ادھر فاطمہ کے لیے یہ لفظ آیا، ادھر حسین کے لیے آیا۔ اچھا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ پریشان ہوں گے۔ آج کی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے بے حیائی۔ جو کام تھا نماز کا، لیکن جو ذمہ داری تھی فاطمہ کی، جو ذمہ داری تھی حسین کی، کس چیز کا نام ہے یہ جو میں نے جملہ کہا؟ یہ نام ہے ٹک ٹاک کا۔ حجاب کے ساتھ بھی جو ٹک ٹاک کے اوپر کلپ بناتی ہیں ہماری بچیاں، یعنی انتہائی شریف گھرانے کی، انتہائی قابل احترام گھرانے کی۔ آپ حضرات کی اکثریت تو خوجہ ہے نا، غیر سید، سادات گھرانے کی، اور فخر کے ساتھ لکھتی بھی ہیں کہ ہم 9ویں امام کی بیٹی ہیں، ہم 10ویں امام کی بیٹی ہیں فلاں نقوی، ہم 6ٹھے امام کی بیٹی ہیں جعفری، ہم 4تھے امام کی بیٹی ہیں عابدی۔ کیمرے کے سامنے جا کے جو پاگل ہو جاتی ہیں ہماری بچیاں، خالی بچیوں کی بات نہیں ہے، مردوں کی بھی بات ہے، لیکن چونکہ ذکر سیدہ کا ہے تو اس حوالے سے یہ بات آ رہی۔ اور امام کے وہ جملے کہ شب معراج کی ایک روایت پڑھ رہا ہوں، امام کے جملے، شب معراج میرے جد نے بے پردہ عورتوں کو آگ میں اس طرح جلتے دیکھا کہ کیا انگریزی میں کہیں گے چیمبر آف فائر، ان کے جسم کے چاروں طرف آگ کی دیوار تھی، اس کے اندر ان کو رکھا گیا۔ لیکن پیغمبر کا جملہ تھا کچھ عورتوں اور مردوں کو۔ مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں کون سی تھی؟ کہا جو بے حجاب نکلتی۔ کسی اور نے پوچھا تو پھر مرد کیوں؟ حجاب تو عورت کا مسئلہ۔ کہا یہ مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کی بے حجابی پہ راضی تھے۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ دیکھیں یہ بہت اہم ٹکڑا ہے، راضی ہونا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ راضی نہیں، لیکن آپ کی بچی آپ کے قابو میں ہی نہیں، آپ راضی نہیں، آپ کی بیوی آپ کے قابو میں ہی نہیں، آپ کچھ کر نہیں سکتے لیکن راضی نہیں، وہ تو ٹھیک ہے پھر آپ بچ گئے۔ جب راضی بھی ہے، کیونکہ مجھے کتنے ہی ایسے واقعات ملے کہ جی شوہر خود بیوی کے ٹک ٹاک بنا کے بھیج رہا۔ اچھا اب یہ ٹک ٹاک اور پھر اس کے ساتھ دوسری خرافات بھی ہوں گی، لیکن اس وقت تو پوری دنیا کا مسئلہ، جتنی بے حیائی، جتنی فحاشی، جتنی بے غیرتی، جتنی بے شرمی اس کے ذریعے پھیلائی جا رہی۔ یہ ایک موبائل آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قیامت ہے قیامت۔ اب اس کی ضرورت بھی ہے موجودہ حالات میں، اور یہ تقریباً حرام بھی ہو جاتا ہے موجودہ حالات میں، لیکن میں ان جملوں کی تشریح کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جو اس وقت ہمارے ہاں چکر چل رہا، اور کیوں؟ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، لیکن بحیثیت ایک طالب علم دینی کے، بحیثیت ایک حسینی کے، حسینی کی ذمہ داری ہوتی ہے امر بالمعروف، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ منکر آپ دیکھیں گے تو آپ رکیں گے نہیں، روکیں گے ضرور۔ تو میری جو ذمہ داری ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، نہ میں موبائل رکھتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی ٹک ٹاک ہے، نہ کوئی واٹس ایپ ہے، میں جانتا ہی نہیں واٹس ایپ کہتے کسے۔ لیکن اتنا یہ فتنہ بڑھ گیا کہ جس کا کوئی تعلق نہیں اس کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جو حجاب جن گھرانوں میں ہے وہاں کی، وہ جب آتی ہیں کیمرے کے سامنے بے حجاب، ان کے گھر والے، اور جہاں حجاب نہیں، ماتم کس کا ہوتا ہے؟ زہرا کا۔ آنسو کس پہ بہائے جاتے ہیں؟ فاطمہ کا۔ عقیدت اور احترام سے نام کس کا لیا جاتا ہے؟ رسول کی بیٹی کا۔ اور طریقہ کار کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ ہندا کا۔ اچھا اب یہاں پہ ایک بات چھوٹی سی، کہ وقت نہیں ہے نا تو بہت ساری باتیں جلدی جلدی جمع کرنا پڑ رہی ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال کہ اب یہ جو اتنا زیادہ یہ کلچر ہمارے ہاں سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک کا بڑھ گیا، اس کی ایک اہم ترین وجہ کیا ہے؟ مال دنیا کی محبت۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن میں نے سنا ضرور، زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر چاہیے، زیادہ سے زیادہ ویو چاہیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے والے چاہیے۔ وہ کب ملیں گے؟ وہ اسی وقت ملیں گے جب عورت ننگی آ جائے، یا تقریباً پیغمبر کا یہ جملہ جو میں نے کہا آپ کو برا لگا ہوگا، مولانا ممبر پہ جملہ، پیغمبر کی حدیث ہے، آخری سیاتی زمان، آخری زمانہ وہ ہوگا کہ وہ عورتیں میری امت میں آئیں گی کاشفات عاریات، بظاہر لباس پہنے ہوئے لیکن عاری یعنی ننگی، ایسے لباس ہوں گے، ایسے انداز ہوں گے، ایسا اسٹائل ہوگا۔ پھر ایک جملہ دوہرا،
کہ بعض اوقات عورت اگر حجاب میں بھی ہے لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا دوڑنا بھاگنا چہرے کے تاثرات وہ حیا کے خلاف ہے تو وہ بھی حرام اور گناہ. آپ مراجع کی فتووں کی کتابیں دیکھیں, اس میں ایک سوال یہ بھی آتا, میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں کیونکہ اتنے بڑے بڑے پتھر آلریڈی میں اٹھائے ہوئے ہوں, انہی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں. عورت کے لیے سائیکل چلانا حرام ہے کہ حرام نہیں ہے, تو اس میں ایک بہت اہم شرط لگاتے ہیں کہ اگر اس کی وجہ سے ان کے جسم کے وہ خد و خال واضح ہو رہے ہیں تو حرام ہے. بالکل میرے پاس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. اچھا, تو خلاصہ یہ ہے کہ شہزادی کا نام ہو تو آپ کے ذہن میں فقط حجاب آتا نہیں, شہزادی کا نام ہو تو آپ کے ذہن میں حیا آنا چاہیے, حیا جس کے اندر حجاب کے علاوہ وہ ساری خرافات ہیں جو آج کے دور میں پائی جاتی ہیں. اب میں ایک مختصر بات کروں. شیطان سب سے زیادہ پریشان کس سے ہے؟ زمانے کے امام سے. پھر وہ جملہ کہہ دوں جو توہین نہ بنے کہیں, وہ یہ شیطان پہلے 13 معصومین سے اتنا پریشان نہیں, نعوذ باللہ توہین نہیں کر رہا ہوں, لیکن اسے ایک چیز کا اطمینان ہے جو حضرت موسیٰ کی ایک حدیث ہے نا, کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں, حضرت ابراہیم وہ جو عمالقہ سے جنگ کرنے گئے تھے, وہ مسجد سہلہ میں جو آپ سنتے ہیں کہ وہاں سے فوج لے کے گئے تھے, یہ حضرت موسیٰ بہرحال 2 نبیوں میں سے کوئی ہے. ان کے زمانے میں ستاروں کا علم بہت ترقی کر گیا, بہت. یہ جو بہت سارے لوگ آج کل بھی ستاروں پر بھروسہ کرتے ہیں, ہاروسکوپ اور آپ کا اسٹار کیا ہے, تو یہ بالکل بے تکی بات نہیں ہے. شروع میں یہ علم بالکل صحیح تھا, پھر بعد میں اس علم کے اندر اللہ نے کچھ مس کیلکولیشن ڈال دی جس کی وجہ سے حساب گڑبڑ ہو گئے. وہ کیوں ڈالی؟ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کو سمجھ لیجیے, انہوں نے فوج بھیجی ایک جگہ پہ ظالموں کے خاتمے کے لیے. اچھا, وہ لوگ بہت زیادہ ترقی, وقت نہیں ہے جلدی سے, بہت ترقی پہ تھے ستاروں کے علم میں. حضرت موسیٰ کو اطلاع ملی کہ میری فوج کو کامیابی مل ہی نہیں رہی, دشمن کامیاب ہو رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ لوگ کیونکہ ستاروں کا علم رکھتے ہیں, اتنا یہ مکمل علم تھا. بھئی حضرت ابراہیم کی ولادت سے پہلے ستارہ دیکھنے والے نہیں تو بتایا تھا نا یہ پیدا ہونے والے ہیں, بالکل صحیح خبر. نبی کے بارے میں حضرت موسیٰ سے پہلے وہ جو فرعون کو خبر ملی, بالکل صحیح خبر. تو پتہ چلا کہ یہ جو قوم جو ہے نا, یہ ستاروں کے علم میں بہت ایکسپرٹ. یہ روزانہ دیکھتے ہیں کہ آج کون وہ لوگ ہیں جو مر ہی نہیں سکتے, موت نہیں آج, وہ انہی لوگوں کو میدان میں بھیجتے ہیں. پتہ ہے کہ آج تو ان کی موت ہی نہیں, یہ جلتی ہوئی آگ میں بھی چھلانگ لگا جائیں, یہ چلتی ہوئی تلواروں میں بھی کود جائیں, موت ہی نہیں. بھئی آدمی فائر پروف لباس پہن کے آگ میں کتنے اطمینان سے چلا جاتا. تو صرف ایسے سپاہی ہوگا. آج پتہ چلا فلاں کو آج نہیں مرنا, مر ہی نہیں سکتا. موت کے بارے میں علم تھا, چنانچہ وہ جاتے تھے, لڑتے تھے, اور جہاں دل چاہے موسیٰ کے لشکر میں داخل ہوتے تھے, مرنا تو آئی نہیں. جس کی وجہ سے موسیٰ کے سپاہی مارے جا رہے ہیں وہ بچ رہے ہیں. موسیٰ نے کہا خدا بندہ یہ گڑبڑ ہو رہی, الفاظ میرے ہیں, توہین نہ ہو جائے. خدا نے ان کے حساب میں غلطی کر دی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن جو انہوں نے بھیجے اپنے سپاہی کہ آج نہیں مارے جائیں گے, ستارے دیکھ کر حساب میں گڑبڑ ہو گئی ہے, چنانچہ وہ سارے مارے گئے. تو اب یہ ایک پورا تاریخی واقعہ ہے. اچھا, میں یہ بھی بتا دوں کہ روایت کہاں. شیخ مرتضیٰ انصاری شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مجتہد ہیں. ان کی کتاب مقاصد میں جہاں لکھا ہے کہ ستاروں کا علم حرام ہے نا, تفصیل کے ساتھ, وہاں یہ واقعہ روایت ہے پوری. مجتہد کے درس خارج کی اجتہاد کی بحث میں روایت ہے, واپس آ جائیے. مجھے کہنا کچھ اور تھا, وقت تو ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو خلاصہ یہ کہ اگر ایک چیز کا اطمینان ہو جائے کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا, تو آدمی جو ہے نا وہ بہت بے خوفی کا مظاہرہ کرے گا. پہلے 13 امام وہ, امام نہیں معصوم, گرچہ یہ لفظ بھی میں نے صحیح کہا, یہ لفظ بھی میں نے صحیح کہا. آپ یوٹیوب پر جائیے,
کتابوں میں، لیکن اہم ترین سورس اتھینٹک وہ سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب ہے، یہ نام یاد رکھی۔ کہا کہ یہ اتھینٹک نہیں ہے، اس میں تو جھوٹی حدیث ہے۔ اس میں ایک حدیث یہ کہ امام نے فرمایا کہ 13 امام ہوں گے۔ کہا دیکھیے آپ کا عقیدہ 12 کا، یہ تو حدیث آ رہی ہے چھٹے امام سے کہ 13 ہوں گے۔ مرحوم آیت اللہ ایسا عظیم مرجع، شیخ طوسی سے لے کے آج تک اگر آپ 10 بڑے مراجع کے نام بنائے پوری تاریخ شیعت میں تو ان میں آغا خود شامل ہے۔ عظیم مرجع، کیا کہا جائے ان کے حوالے سے، الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ غلاموں کی یہ حالت ہے تو امام کی شان تو کون بیان کرے۔ اب ایک جملہ یہ کہ سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب پر ایک اعتراض ہے کہ یہ جھوٹی کتاب ہے، اور دلیل میں کہا دیکھیں یہ حدیث ہے، کیا آپ لوگ اس حدیث کو مانتے ہیں؟ تو آغا خوئی نے جو اس کا ایک جواب دیا وہ یہی تھا کہ ہاں بعض جگہ 13 امام آیا رسول کو ملا کر، رسول بھی ہے، رسول امام بھی ہے، تو جہاں 13 کا لفظ آیا ہے وہاں رسالت شامل ہے، اس میں رسول امام ہے۔ بھئی ابراہیم امام بن سکتے ہیں تو جو ابراہیم کا سردار ہے وہ امام کیوں نہیں ہوگا؟ اب یہ بہت جلدی میں نے بات کی، یہ بہت بڑا اعتراض ہے دشمنان اہل بیت کا۔ آج بھی اگر آپ جا کے یوٹیوب پہ کلک کریں گے کتاب سلیم ابن قیس، یہی اعتراض آئے گا، جواب ابھی سن لیا آپ نے۔ لیکن بات کیا ہو رہی تھی کہ جو غلطی سے میری زبان پہ غیر مشہور لفظ آ گیا اس کی وضاحت۔ اصل کیا ہے؟ 13 معصوم، شیطان ان سے اتنا پریشان نہیں ہے، توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ شیطان کو ایک اطمینان ہے کہ یہ 13 جو بھی میرے خلاف کریں گے میں مارا نہیں جا سکتا ہوں، کیونکہ اللہ سے تو میرا وعدہ ہو چکا ہے، کہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اللہ نے مجھے مہلت دی ہے وقت معلوم تک۔ وقت معلوم شیطان کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، وہ امام زمانہ۔ کہا کہ یہ یقین ہے اس کو کہ 11واں امام وقت معلوم نہیں، مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، چھٹا امام وقت معلوم نہیں۔ تو شیطان پھر توہین کا پہلو نکل رہا ہے، میں خود بہت گھبرا رہا ہوں ان لوگوں سے نہیں جو یوٹیوب پر غلط کے لیے بناتے، بناؤ، میرا کیا جاتا ہے، خود اپنے عقیدے کے حوالے سے توہین نہیں ہے، لیکن 13 معصوم کے زمانے میں شیطان کو اطمینان، یہ مجھے مار نہیں سکتے، طاقت ہے لیکن وعدہ خدا کا ہے نا، امام ہی اگر خدا کے وعدے کی پابندی نہ کریں تو انکار کریں۔ 12ویں سے سب سے زیادہ وہ گھبرا رہا ہے، کیونکہ پتا ہے کہ یہی مجھے اپنی تلوار سے قتل کریں گے۔ اب جو کچھ اس کی دشمنیاں ہیں نا وہ زیادہ 12ویں سے نکل رہی ہے، تو دشمنی کا ایک طریقہ کیا، 12ویں کی فوج ہی کو نہ تیار ہونے دو۔ اب اسے نہیں پتا 12واں اپنی فوج کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے جو خیبر میں جب گیا تو اکیلا گیا، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، مگر شیطان تو اپنے دماغ سے سمجھے گا نا۔ بہت ساری باتیں ہیں کہ واقعا میرا دل چاہتا تھا کہ رک کے آپ حضرات سے امداد بھی لوں، لیکن ٹائم میرے پاس نہیں ہے، اصل تو موضوع ابھی شروع نہیں ہوا ہے اور تقریر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے جلدی تو اب شیطان 12ویں کی فوج کو تباہ کرنا، اور 12ویں کی فوج کو تباہ کرنے کا طریقہ کیا، ایمان ختم کر دو۔ ہر فوج میں شرکت کی کچھ کنڈیشن ہے، میرے خیال میں ایک کنڈیشن دنیا کے ہر ملک میں ہے، فوج میں وہی آدمی جائے گا جو اس ملک کا سٹیزن ہے۔ اگر آپ اس ملک کے باشندے نہیں، وہاں رہ سکتے ہیں، آپ کو ویزا ملا ہوا ہے، گرین کارڈ ملا ہوا، گرین کارڈ تو شاید سٹیزن شپ کے برابر، لیکن ویزا ملا ہوا ہے، فوج نہیں۔ فوج بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے۔ اب باقی کا مجھے نہیں پتا، امام زمانہ کی فوج میں صرف مومن آئیں، تو امام زمانہ کی فوج میں مومن ہی ختم کر دو تو امام کی فوج ختم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ شیطان بالکل عقلی بات ہے۔ آج کی رات شہادت کی رات ہے تو میں لطیفہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، لطیفہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کو آپ جوک سمجھ کے ہنسی اگنے۔ ایک صاحب کا جانور کھو گیا، بڑا قیمتی جانور، گدھا، پہلے بہت قیمتی ہوتا تھا، بہت کام آتا تھا، پریشان جیسے آپ کی مرسیڈیز گاڑی اگر غائب ہو جائے، اب وہ پریشان، پورے گاؤں نے اس کی مدد کی۔ ایک صاحب نے کہا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، وہ گئے لے کے آ گئے۔ اب آپ کی مرسیڈیز کوئی لے کے آ گیا، آپ کتنا خوش ہوں گے، لیکن لوگوں نے پوچھا بھائی مالک نہیں ڈھونڈ سکا تم کیسے ڈھونڈ لی؟ کہا میں نے سوچا اگر میں گدھا ہوتا اور کھو جاتا تو کہاں جاتا، میں وہیں گیا تو وہیں پہ گدھا کھڑا تھا۔ تو کبھی اس طرح سے سوچنا پڑتا کہ اگر ہم شیطان ہوتے، آپ میں سے بہت سے کہیں گے مولانا ہوتے کہ آپ ہیں، لیکن ان کی بات چھوڑیے، اگر ہوتے تو ایک امام کی فوج کو تباہ کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ اس کی بنیادی شرط ختم کر دو، ان لوگوں کا ایمان ختم کرو۔ ایمان ختم ہو رہا ہے بے حیائی سے، یہ ایک حدیث نہیں ہے، 2 حدیث نہیں ہے، 3 حدیثیں تو میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے۔ جہاں حیا نہیں ہے وہاں دین نہیں۔ حیا، ایمان اور حیا ایک رسی سے بندھے ہوئے ہیں۔
دونوں ساتھی ہیں، ایسے ساتھی کہ ایک جائے گا تو دوسرا بھی جائے گا. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا. کوئی صاحب میرے سے ملنے کے لیے آئے اپنے دوست کے ساتھ، 15 منٹ بیٹھے. اب وہ جو صاحب آئے میرے بڑے عقیدت مند ہیں، بہت دیر بیٹھنا چاہتے ہیں. ان کے دوست کو کوئی کام تھا، جلدی سے وہ چلنے لگے. میں نے کہا ان کا کام ہے، آپ بیٹھ جائیے. کہا نہیں مولانا کیا کریں، ان کی گاڑی میں آئیں، ان کے ساتھ آئیں. یہ چلے جائیں گے تو میرے پاس سواری نہیں ہے، تو اس لیے دل نہیں چاہ رہا میرا، لیکن مجبور ہوں، آیا ان کے ساتھ ہوں، اس لیے ان کے ساتھ جانا پڑ رہا. اب ایمان کہتا ہے میں نہیں جانا چاہتا اس مومن کو چھوڑ کر، لیکن کیا کروں، حیا چلی گئی اور اللہ نے مجھے حیا کے ساتھ باندھا ہوا ہے، میں مجبوراً جا رہا ہوں، ورنہ میں مومن کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. تو اب شیطان کا پورا طریقہ یہ. اچھا اب یہ جو میں نے بات کہی نا، اب اس میں آخری 2 جملے. یہ پوری 1 گھنٹے کی تقریریں تھیں میری، اور کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن خدا ایک نوجوانوں کی توفیقات بڑھائے کہ کسی طرح سے یہ مجھے یہاں لے کے آ گئے. تو اس اعتبار سے بہت ان کا اصرار تھا، مولانا کم از کم 5 مجلس تو آپ کر دیں، اور کچھ نہ صحیح تو کل سنڈے ہے تو دوپہر کی مجلس، لیکن میرا عمرے کا سفر ایسا طے شدہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ وقت نہیں رہا. یہ چھوٹی سی بات ہے. اب یہ جو اتنی بے حیائی اور فحاشی ٹک ٹاک کے ذریعے پھیل رہی ہے، بہت بڑی اس وقت عبادت ہے آپ کی، اگر آپ اپنے گھر والوں کو اس سے محفوظ کر لیں. یہ تو میں آپ کے احترام میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اصل جملہ ہے اگر آپ خود اس سے محفوظ ہو جائیں. وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ باپ سے میں شکایت کرنے گیا، پتہ چلا باپ خود ٹک ٹاک کا شوقین. ماں سے شکایت کرنے گیا، پتہ چلا 70 سال کی یہ بزرگ خواتین خود ٹک ٹاک کی شوقین. لیکن ایک احترام رکھتے ہوئے آپ کا، کیا اس سے اگر آپ نے آپ کو بچا لیں تو اپنے گھر کے ایمان کو بچا رہے ہیں اور زمانے کا امام کا ساتھ دے رہے ہیں. اب آئیے اگلا جملہ جو میں نے سرسری کہہ دیا کہ آخر یہ جو جنون پھیل گیا، اس میں بہت بڑی وجہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ خالی شوق میں کرتے ہیں، کچھ دیکھا دیکھی کرتے ہیں. جیسے شہرت کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے. عام آدمی تو عام آدمی، امام نے علماء کے لیے کہا خبردار شہرت کا مزہ نہ آنے پائے، بہک جاؤ گے. تو ہو سکتا ہے یہ ہو، لیکن زیادہ تر میں نے سنا اس میں پیسے بھی ملتے ہیں. اب مجھے کیا پتا، شیئر، سبسکرائبر، ویڈیوز، مجھے فالو کریں، کیا بیل آئیکن دبا لیں، یہ جملے جو سنتے ہیں پیسے. یہ وہی بات ہو گئی گھوم کر. فاطمہ کے گھر میں جو لوگ ہیں، لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، دولت دنیا ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. جہاں پہ دولت کی اتنی محبت آ جائے کہ انسان اللہ کو بھلا دے، وہ سب کا گھر ہوگا، فاطمہ کا نہیں ہوگا. کیونکہ فاطمہ کے گھر میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ میں ایسی جگہ رکتا ہوں کہ آپ کو داد دینے کا موقع نہ ملے، کیونکہ وقت نہیں، پیغام پہنچانا. فاطمہ کے گھر میں سب سے خطرناک چیز کیا سمجھی جاتی تھی؟ دولت دنیا. بہت مشہور روایت ہے، پوری تفصیل نہیں پڑھ رہا ہوں. خیبر کی جنگ کے بعد مدینے میں ہر آدمی مال غنیمت سے لدا پھندا رہا. پہلی بار عالم اسلام میں مسلمانوں کے گھر میں اچھے کھانے پکے، بچوں نے اچھے کپڑے پہنے، والدین بچوں کے لیے کھلونے لے کے آئے، ہر گھر سے خوشی کی آواز آ رہی ہے. جب خیبر کے مجاہد آئے اور ایک ایک کر کے آ رہے ہیں نا، ایک دم تو پورا لشکر نہیں آئے، تو تمام گھر کی عورتیں دروازے پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں، ہمارا شوہر آتا ہے، ہمارا بھائی آتا ہے، ہمارا بیٹا آتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو انتظار ہے کہ سارا سامان آ رہا. شہزادی بھی اپنے حجرے کے دروازے کے پیچھے. آخر میں مولا، اور مولا سب سے الگ آئے جب گھر میں داخل ہوئے، دونوں ہاتھ خالی. خیبر کی ساری کامیابی علی سے ہوئی، علی کے پاس کوئی مال غنیمت نہیں. شہزادی نے پوچھا، یا امیر المومنین، یا ابا الحسن، آپ کے پاس کچھ نہیں؟ کہا کیا میرے بابا نے آپ کو حصہ نہیں دیا؟ کہا دیا، وہ تو شریعت کا مسئلہ ہے. لیکن جب میں آ رہا تھا تو قبا کی بستی میں، قبا اس زمانے میں مدینے سے باہر ایک غریب بستی تھی. آج تو آپ کو یقین نہیں آئے گا قبا کتنا بہترین اس کو بنا دیا، سنوار دیا، سجا دیا. ایک غریبوں کی بستی تھی، جن کی مالی حیثیت کمزور ہوتی تھی، وہ وہاں جا کے مکان بناتے بھی کیا تھے، اسی مکان میں رہتے تھے. جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے کی جنگوں میں، بدر، احد، خندق، جو مسلمان مارے گئے نا، ان کی بیوائیں اور ان کے یتیم بچے وہاں کھڑے اور بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہمارے بابا کے ساتھی کامیاب جا رہے ہیں، سب لدے پھندے کہ سامان بھی ہے، کھانا بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، کھلونے بھی. ہمارا بابا مارا گیا اس سے پہلے، یا بدر میں یا احد میں، خندق میں ایک شہادت شہادتیں ہوئی ہیں. جب میں نے ان کو دیکھا، میرا دل نہ مانا، جو میرے پاس تھا وہ سب میں ان کو دے کے آ گیا. میں سب ان کو دے کے آ گیا. اس وقت میرے پاس اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں.
اور کوئی ہمارے یہاں کی بیوی ہوتی تو کیا کہتی شوہر سے؟ لیکن فاطمہ شکر کے سجدے میں گر پڑی کہ ابوالحسن میں یہی ڈر رہی تھی کہ یہ دولت دنیا کہیں میری دہلیز میں داخل نہ ہو جائے، شکر ہے خدا کا کہ یہ درہم و دینار میرے گھر میں نہیں آئی۔ جس رات کو مدینے کے ہر بچے نے زندگی میں پہلی بار بریانیاں کھائی ہیں، اس رات کو حسنین فاقے سے سوئے۔ جس رات کو مدینے کی ہر بچی کھلونوں سے کھیلی ہے، اس رات کو زینب و ام کلثوم عام حالت میں سوئی۔ اچھا فاطمہ یہ نہیں کہتی کہ تم بھی ہمارے جیسے بنو، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ دولت دنیا کی خاطر حکم خدا کو نہ توڑو، پاگل نہ بنو، بے حیا نہ بنو، بے شرم نہ بنو، بے غیرت نہ بنو۔ اور یہیں پہ پھر آخری بات میری، اور وہ یہ، حضرت امام خمینی نے 1963 میں ایک فتویٰ جاری کیا تھا جب شاہ ایران نے کچھ نئے قانون بنائے تھے، اور ان میں بہت مشہور ان کا ایک فتویٰ ہے، پرانی توضیح المسائل میں اب تک آپ کو ملے گا، اگرچہ اب تو زمانہ ختم ہو گیا، اب ضرورت نہیں تھی۔ شاہ ایران نے قانون بنایا تھا کہ جس طرح اسلام میں مردوں کو طلاق کا حق ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی، وہ جب چاہیں گے اپنے شوہر کو طلاق دے کے الگ ہو سکتی، جو یورپ میں ہوتا، جو امریکہ میں ہوتا، جو کینیڈا میں ہوتا۔ تو انہوں نے فتویٰ جو دیا وہ تو اپنی جگہ، وہ تو سارے مراجع کا ایک جملہ یہ لکھا کہ یہ قانون اس لیے بنا تاکہ ہمارے گھر توڑے جائیں اور اسلام کو ختم کیا جائے۔ یہ پوری ایک حدیث ہے، ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی پوری حدیث پڑھ کے سمجھاؤں کہ جس طرح سے جہاں سے حیا چلی جاتی وہاں سے ایمان چلا جاتا، جس گھر کے اندر طلاق ہوتی ہے اور گھر ٹوٹتا۔ اچھا طلاق کہیں کہیں ضروری، بلکہ میرے ایک دوست ہیں، دوست کا مطلب ہم لوگ حوضے میں ساتھ پڑھے، وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا اتنی طلاق کی برائی آئی ہے روایتوں میں کہ میں تو کانپتا ہوں، میں تو کبھی کسی کی طلاق نہیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن میں پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کبھی طلاق واجب ہو جاتی، کبھی واجب ہو جاتی۔ اچھا آپ کو پتا ہوگا شاید یا نہیں پتا ہو، لیکن باقی دنیا میں پوچھ لیجئے، میں 45 سال 1985 سے 24 تقریباً 40 سال سے ڈائبیٹک پیشنٹ، اور شوگر بہت زیادہ بڑھتی جا رہی، تو ہم لوگ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو ہمارا ایک گروپ بنا دیتی ہے حکومت، واٹس اپ نہیں، آپس میں کتنے میرے ساتھی ہیں وہاں پہ آسٹریلیا میں، معلوم ہاتھ کٹ گیا، معلوم پیر کٹ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ بتائے ڈاکٹر نے کہ اب ڈائبیٹک اتنی کنٹرول سے باہر ہو گئی کہ پیر کاٹنا پڑے گا، دونوں پیر کٹ گئے۔ میں نے کہا ایکسیڈنٹ میں کٹ جائیں تو الگ بات ہے، آپ نے خوشی سے کٹوائے؟ کہا خوشی سے کٹوائے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر پیر نہیں کٹواؤ گے تو تم مر جاؤ۔ میرے پاس دو چیزیں، یا زندگی بچاؤں یا پیر قربان کروں۔ ہر عقل مند آدمی وہی کرے گا، میں نے پیر کٹوا دی۔ کوئی خوشی سے کٹوائے گا پیر، لیکن کٹوانا پڑتے ہیں۔ طلاق کوئی خوشی سے نہیں دے گا، لیکن ایک اسٹیج آتا ہے جب شوہر اور بیوی میں کسی وجہ سے اتنے اختلافات ہیں کہ طلاق واجب ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ہے اسٹیج جس کے لیے اسلام نے طلاق رکھی۔ کرسچینٹی یا عیسائیت کی طرح یہ نہیں کہا ہے کہ موت تک ساتھ رہنا ہے، طلاق نہیں۔ اسلام نے رکھی ہے طلاق، البتہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے حلال چیزوں میں، وہ طلاق۔ تو بہت ہی ایکسٹریم میں ہے یہ، ایسا ہی ہے کہ جیسے اب خدا نخواستہ آپ میں سے کسی کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جائے، خدا نخواستہ، اب وہ کہہ دے کہ 50 سال بعد تو میرا پیر کٹے گا، ابھی سے کاٹ لو، کبھی مانے گا؟ 50 سال بعد تو ہو گئی نا، شوگر کے مریض کا پیر کٹے گا تو جب 50 سال بعد کٹوانا ہے ابھی سے کاٹ لو۔ تو کہا کہ جی وہ شوہر بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، تو آگے چل کر طلاق ہو ہی جائے گی تو ابھی سے دے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بیماری میں بھی آپ پہلے پورا علاج کرائیں گے، جب ناممکن ہو جائے گا تب اس اسٹیج پہ جائیں گے۔ تو بدترین چیز۔ اچھا یہ لفظ کیوں آیا؟ دو وجوہات سے طلاق کا لفظ آیا۔ پہلی وجہ ابھی میں نے کہا، قبا سے رسول کا وارث و جانشین علی گزرا مال غنیمت لے کر، اس نے یتیم بچے دیکھے، کوفے کے یتیموں پہ مولا کتنی مہربانی کرتے تھے۔ ان بچوں سے پوچھے جو اس رات کو دودھ کے پیالے لے کے علی کے پاس آئے تھے، کتنے، لیکن یہ یتیموں پر رحم آتا کہ ان کا باپ مارا گیا۔ ہمارے معاشرے میں یتیموں کی ایک نئی قسم آج کل پیدا ہو رہی ہے کہ باپ زندہ ہے اور بچہ یتیم ہے۔ جب طلاق ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یا بیوی نے اپنے آرام کی خاطر طلاق لی، اپنے مزے کے لیے، یا شوہر نے اپنے مزے کے لیے طلاق لی۔ یہ بچے کا کیا قصور ہے جس سے آپ نے باپ اور ماں کے ہوتے ہوئے یتیم کر دیا؟ کیا قیامت کے دن یہ بچہ شکایت نہیں کرے گا کہ خدا بندہ تھوڑے سے مزے کی خاطر یا تھوڑے سے اپنی فیسلٹی کی خاطر ہمیں تو انہوں نے
یتیم کر دیا، شکایت کرے گا. اب وہ روایتیں مجھے پڑھنا تھی، وقت نہیں ہے کیونکہ آج جلوس بھی نکلے گا تو ذرا ہر چیز مجھے وقت پہ ختم کرنا. تو اب آ جائیے طلاق. ایک تو میں نے اس لیے کہا کہ یتیم کا لفظ میری زبان پہ آیا تو میں بتا دوں کہ یتیموں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ رہی ہے، اور پھر اس لیے کہ جہاں طلاق ہوتی ہے، کل میں نے عرض کیا وہ بدترین گھر ہے جو کل حدیث میں نے سنا. لیکن اب کل والی بات تو میں نے دہرائی نہیں ہے، کہا یہ ختم ہونا چاہیے. اب دیکھنا یہ کہ طلاقیں اتنی ہو کیوں رہی، بہت تیزی سے وقت. دیکھیے اس میں ایک دخل تو ہے پیسے کا. جو سہولتیں، جو فیسلٹیز، جو پیسہ ایک بیوی کو چاہیے وہ اس کو نہیں مل رہا. چنانچہ وہ خوش نہیں ہے اپنے شوہر سے. وقت نہیں ہے کہ میں پورا آپ کے سامنے ریسرچ پیپر پڑھوں. یہی تو سیرت فاطمہ کا پیغام دے رہا ہوں. مال دنیا سے اتنی محبت نہ ہو کہ خدا بھول جاؤ. یہ خدا کو بھولنا. یہی قرآن نے کہا انسان نقصان میں ہے. یہ 60 سال کا سپریشن ہوگا نا، طلاق کب ہوگی؟ کم سے کم تو لڑکی 15 سال کی ہوگی نا. اس سے پہلے تو طلاق نہیں ہوگی. زیادہ سے زیادہ کتنی عمر ہے؟ 75 سال. 60 سال کے مزے کے لیے اگر قیامت کا عذاب یہ بچی مول لے رہی ہے یا شوہر ظلم کر رہا تو 60 سال کے لیے قیامت کا عذاب مول لے رہا ہے، تو اس سے زیادہ بے وقوف آدمی کوئی ہوگا؟ یہ ہے خسارے میں. تو ایک تو اس لیے ہوتا ہے پیسے کی وجہ سے. یہ پورا ایک موضوع اشارہ کافی. پیسے کی محبت دل سے نکالے. یقیناً شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کے واجب حقوق ادا کرے. اس میں آئی فون شامل نہیں. اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا کو رزق کی دعا بتائیے. میں نے کہا بتا تو دوں گا لیکن اچھا خاصا آپ کو جاب لگا. کہا نہیں وہ آئی فون 15 آیا ہے شاید مارکیٹ میں، وہ نہیں خریدا جا رہا. میں نے کہا اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اور کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو آئی فون جو ہے وہ آپ کے گھر میں آئے. تو خیر بات یہ ہو رہی ہے کہ جو جائز خرچے ہیں وہ شوہر پر واجب محنت کرو. لیکن اگر کسی وجہ سے گھر میں نہیں آ پا رہا، طلاق. سیرت سیدہ والی عورت. اور مردوں کو بھی وقت نہیں ہے کہ میں بار بار دہراؤں. دوسری ایک بہت بڑی طلاق کی وجہ یہ ٹک ٹاک ہے. یہ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے. وہ ٹک ٹاک کے اوپر جو عورتیں ان کو نظر آتی ہیں ان کی بیوی ویسی نہیں ہوتی. اب ان کو خود بھی پتا ہے، اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ ٹک ٹاک پہ وہ اس طرح نہیں آتی ہے، بن سنور کے آتی ہے. لیکن اب وہ بیوی ان کو بری لگنے لگتی ہے. کسی کو بدصورت لگنے لگتی ہے، کسی کو بوڑھی لگنے لگتی ہے، کیونکہ وہ ایسی فوٹو شاپ کے ذریعے سے بھی جو تصویریں آتی ہیں. یہ ٹک ٹاک کی اتنی بڑی خرابی ہے. میں ذاتی طور پر 500 فیملیز کو پوری دنیا میں جانتا ہوں جن کے گھر ٹوٹے ٹک ٹاک کی وجہ سے. اور عورتیں بھی ایسی، جیسا مرد ان کو اس کے اوپر نظر آ رہا ہے شوہر ان کا ویسا نہیں ہوتا. ہینڈسم ہو، اسمارٹ ہو، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو. نہ وقت ہے نہ شہزادی کے حوالے سے آج یہ جملے مناسب. پروردگار نے اتنا احترام رکھا ہے فاطمہ کا کہ سورہ دہر میں اپنی ہر جنت کی نعمت بتا دی، حوروں کا ذکر نہیں کیا. ہر نعمت کا ذکر ہے. جنت کے لباس، جنت کے زیور، جنت کے کھانے، جنت کا کہ شرابن طہورا. حور نہیں. جہاں ذکر فاطمہ ہو جائے حور کا ذکر کرنا توہین ہے سیدہ. اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو یہ فتنہ ہے جس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ زمانے کے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے. یہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اکیلے دکیلے کے ہاتھ میں نہیں ہے پورا معاشرہ کہ امام کو ظاہر کریں اس طریقے سے. ہم تو اور زیادہ امام کے ظہور میں تاخیر کرتے جا رہے ہیں. فاطمہ نے دنیا کی محبت دلوں سے نکالی. خیبر کے دن بھی جب مدینے لوگ آئے فاطمہ کے گھر میں فاقے تھے. فاطمہ نے حیا کا پیغام دیا. ہماری عورتوں سے نہیں کہا لیکن خود یہ کہا کہ بابا سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے. یہ اتنا ایکسٹریم پر بتایا، واجب نہیں کیا لیکن اس لیے تاکہ کم از کم ٹک ٹاک کی خرابی سے تو بچو. اور پھر فاطمہ نے اب یہ آخری بات رہ گئی، تکبر کو اس طرح خاتمہ کیا. اور یہ 3 چیزیں امام زمانہ کے سپاہیوں کی خاصیت. وہ حیا والے ہوں گے، وہ دولت سے محبت نہیں کریں گے، ان کے پاس تکبر نہیں ہوگا. اور یہ تینوں کی تیاری فاطمہ نے کرائی. اب جو پہلی 2 چیزیں آج کا موضوع بنی نا، تیسری رہ گئی تو رہ گئی. اس کے لیے ایک ایک جملہ سنیے. حیا، شرم. اہل بیت کے بدترین دشمنوں میں سے ایک انسان، نام نہیں لینا چاہتا میں،
حاکم شام، حاکم بھی اس کو نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ اس کے بغیر لوگ سمجھیں گے نہیں، حاکم شام کی فوج میں ہے نا، علی کی تلوار کے نیچے آ گئے، اسے پتا ہے کہ یہ حیا والا لشکر ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنا لباس کھول کے اپنے آپ کو نیکڈ ننگا کر لیا۔ علی کی تلوار کے نیچے اتنا بدترین دشمن کہ اگر وہ مارا جاتا تو شاید آدھے سے زیادہ پرابلم ختم ہو جاتے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو بے لباس کیا، مولا نے نگاہیں منہ پھیرا اور چلے گئے۔ تلوار کے نیچے آئے ہوئے ایسے دشمن کو چھوڑ دیا کہ حیا کا تقاضا یہ تھا، وہ بے حیائی کے ذریعے اپنی جان بچا رہا۔ یہ علی کی سیرت ہے۔ اور مال دولت، پیغمبر جنگ احد میں بٹھا کے گئے، 50 کو 47 مال دنیا کی محبت میں وہاں سے ہٹے، نتیجہ یہ ہوا کہ سیرت رسول میں سب سے زیادہ شہادتیں اور نقصان جنگ احد میں ہوا۔ پیغام ہے، جنگ احد کسے کہتے ہیں؟ جہاں رسول قیادت کر رہے ہیں، علی علمدار ہیں، رسول قائد ہو، علی سے پہ سالار ہو، پھر بھی لشکر کو نقصان ہوتا ہے اگر دولت دنیا محبت دل میں آ جائے۔ یہ پیغام ہے امام زمانہ کے لیے، اور یہ فاطمہ تیاری کرا رہے ہیں۔ لیکن ان تمام تیاریوں کا خلاصہ دو چیزیں، پہلی چیز امام زمانہ کی تیاری، لیکن وہ پورا ہمارے اختیار میں نہیں، کیونکہ اگر ہم 50 آدمی یہ سب کر بھی لیں اور 10 ملین دوسرے شیعہ نہ کریں تو مسئلہ تو رہے گا، مگر ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ دوسرے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کے آپ کربلا جانے سے رکتے نہیں، اگر حسین آپ کو بلاتے نا، آپ کہتے نہیں مولا جب سب آئیں گے تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں آؤں گا، آپ نہیں کہتے نا، تو یہ بہانہ تو غلط۔ دوسری چیز فاطمہ نے جو تیاری کرائی، دوسری چیز ہمارے اور آپ کے گھر محفوظ رہے، طلاقیں نہ ہو، جہاں بہت مجبوری ہے وہاں ٹھیک ہے، میں نے کہا جائز بھی ہے، میں نے کہا مستحب بھی ہے، میں نے کہا کبھی واجب بھی ہے، لیکن بہت مجبوری۔ اور یہ پیغام جو فاطمہ نے دیا وہ عجیب انداز سے دیا، عجیب انداز۔ شہزادی کے مصائب ذہن میں ہے نا، کمر پہ جو کوڑا پڑا اور جو پسلیاں ٹوٹی، پھر آخری مرحلے پر ایک گزارش، آج مجلس کے بعد میں آپ کو ٹائم نہیں دے پاؤں گا، کمر پہ کوڑا پڑا، پسلیاں ٹوٹی۔ پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا ایک جملہ، آج اسی کو بڑھا کے مصائب تک پہنچنا ہے، شہادت کے مصائب تک پہنچنا ہے۔ فاطمہ زخموں کا علاج بھی نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ جسمانی زخم ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آدمی ذہنی طور پر پرسکون نہ ہو۔ یہاں تو روز فاطمہ کو ایک نیا مینٹل ٹارچر دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ رسول کی بیٹی کو مدینے میں ماتم بھی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ یا اللہ، کیا دنیا میں کبھی یہ بھی ہونا تھا کہ ایک بیٹی کو باپ کے ماتم سے روک دیا جائے؟ اور اس کے ساتھ وہ جملہ تو گویا فاطمہ کے بدن پر ایک کوڑا پڑا، روح پر تو پتہ نہیں کتنے ہزار کوڑے پڑ گئے۔ کون سا جملہ؟ اے رسول کی بیٹی، آپ دربار میں اپنا حق مانگنے آئی ہیں، ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ بہار کی روایت جو ہے، بہار کی، اس میں لفظ ہے کہا کاذبہ، نعوذ باللہ، میں کیسے یہ لفظ کہوں؟ دیکھیں، ایک کوڑا، جسم کا کوڑا برداشت ہوگا، لیکن فاطمہ جیسے معصومہ سے یہ لفظ کہا جائے تو زخم کیسے ٹھیک ہوں؟ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو فاطمہ شہر کے باہر جا کے ماتم کرتی، ہفتے میں ایک دن میدان احد میں جا کے جناب حمزہ کی قبر پہ، وہ ساری روایتیں آپ سنتے ہیں، لیکن زخم بڑھتے بڑھتے اس منزل پہ پہنچ گئے کہ اب فاطمہ اپنے حجرے سے نکلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ اس سے پہلے کمزوری تھی لیکن عصا کے سہارے چل لیتی تھی، اب تو حجرے سے باہر بھی نہیں نکل سکتی ہیں، حجرے ہی میں رہ کے ماتم کر رہی۔ لیکن یہاں بھی وقت نماز آتا تو تکلیف کی انتہا اور شدت میں بھی فاطمہ اس طرح سے نماز پڑھتی ہیں کہ ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھالتی ہیں، دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کے مصلی پر پہنچتی ہیں۔ لیکن پھر آج کی رات آ گئی، شہزادی کی زندگی کی آخری رات۔ آج فاطمہ اتنا کمزور ہو چکی کہ دیوار کا سہارا لے کر بھی مصلی پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں۔ آج
فاطمہ نے مغرب اور عشاء کی نماز بیٹھ کر پڑھی. دیکھیے اپنے اور ہمارے انداز سے مت سمجھیں اہل بیت کو. اہل بیت اگر کبھی نماز بیٹھ کر پڑھیں تو یہ قیامت ہے، قیامت. فاطمہ تو خیر شہزادی ہیں، فاطمہ کی بیٹی زینب اگر زندان شام میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی اور وہ بھی واجب نماز نہیں، نماز شب، تو سجاد کو یقین نہ آیا پھوپھی اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ نماز بیٹھ کے پڑھ رہی. جبکہ زینب کی عمر بھی تقریباً 60 سال ہے. نماز بھی سنت نماز ہے جو بیٹھ کے پڑھی جا سکتی، مگر معصوم کو یقین نہیں آ رہا. تو یہاں تو معصومہ کونین واجب نماز 18 سال کی عمر میں بیٹھ کے پڑھ رہی. یہ قیامت ہے جب یہ جملہ کبھی آپ معصوم کے بارے میں سنیں، کیونکہ معصوم تو نماز میں اتنا متوجہ ہے کہ پاؤں سے تیر کھینچ لو تو اس کو پتہ نہیں چلتا وہ کیسی تکلیف ہوگی. میرا مولا، شوہر بیوی میں یہ تعاون ہونا چاہیے. جملے ظاہری ہیں. میرا مولا بیوی کی حالت دیکھ رہا، پوری رات فاطمہ کے سرہانے بیٹھ کے گزاری اور تکلیف کی شدت سے فاطمہ کو آج نیند نہیں آ رہی. کائنات کا مشکل کشا اپنی بیوی کی مشکل کو دیکھ رہا، حکم خدا سے خاموش. البتہ پھر وہ وقت آ گیا جس کے لیے امام نے فرمایا کہ یہ جنت کا وقت ہے جب بیماروں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے آرام آتا ہے، یعنی نماز فجر سے کچھ پہلے کا وقت. ذرا فاطمہ کو آرام آ گیا، شہزادی سو گئی. میرے مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے آنا. مسجد تو برابر ہی ہے نا. مولا گئے، نماز پڑھی. جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو ایک عجیب منظر دیکھا. سورج نکل چکا تھا کیونکہ علی کی دعائیں بھی چل رہی ہیں، دعائیں صبح. کیا دیکھا؟ ابھی جو اتنی کمزور تھی کہ مغرب عشاء کی نماز بیٹھ کے پڑھی تھی، ساری رات بستر پہ تڑپی تھی. کیا دیکھا کہ گھر میں چکی پیسی گئی ہے، بچوں کے کپڑے دھوئے گئے ہیں، چولہے پہ کھانا تیار ہو رہا ہے، گھر میں جھاڑو دی گئی ہے. گھبرا کے مشکل کشا نے پوچھا، بنت رسول یہ سارے کام کس نے کیے؟ شاید کنیز نے کر دیا. کہا ابو الحسن یہ سارے کام میں نے کیے. کہا ابھی جو اتنی طاقت نہ تھی کہ نماز مغرب 3 رکعت پڑھی جائے. کہا اس لیے کہ جیسے ہی میری آنکھ لگی تھی ایک لمحے کے لیے میں نے خواب میں دیکھا میرا بابا آیا، میرا بابا رسول خدا آیا. لیکن آج اکیلا نہیں آیا ہے، آج میری ماں خدیجہ کبریٰ کو لے کے آیا. جیسے ہی میں نے بابا کو دیکھا میں نے فریاد شروع کی. یہی کہا ہوگا بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا. بابا نے کہا بیٹی گھبرا نہیں، آج تیری مصیبتوں کی آخری رات ہے. دیکھ تیری ماں جنت سے تجھے لینے آئی ہے، ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کر. بابا نے مجھے پیغام دیا تو مجھے ڈر پیدا ہوا. ڈر ایسا نہ ہو میرے بعد لوگ میرا ماتم کریں، میرے حسنین کے لیے کوئی کھانا پکانے والا نہ ہو، میرے حسنین کے لیے کوئی کپڑے دھونے والا نہ ہو. میں نے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کر لیے، میرے بعد میرے یتیم بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. پیغمبر کا جملہ آپ سمجھ گئے تو شہزادی مولا سمجھ گئے پیغام کیا ہے. ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ سے اب بات بند کر دی. اسما گھر میں تھی، ان سے پوچھا اسما یہ تو بہت اہم وقت ہے، حسنین کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے، کہاں ہیں حسنین؟ کہا مولا اب تو روزانہ نماز کے بعد کام پہ چلے جاتے تھے. حسنین کا طریقہ ہے کہ وہ نماز کے بعد نانا کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، سورج نکلنے تک وہی بیٹھے رہتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، وہ نانا کی قبر پہ گئے. مولا نے کہا کہ آج وہاں جانے کا وقت نہیں ہے، میں لے کے آتا ہوں. حجرے سے نکلے. حجرہ فاطمہ کے 2 دروازے آج بھی آپ کو نظر آئیں گے مدینے میں. مولا نکلے، قبر رسول کی جانب چلے. اسما نے دیکھا کہ شہزادی نے مجھے مخاطب کیا. کہا اسما میں اپنے حجرے میں کمرے میں جا رہی ہوں اور اب میں لیٹ رہی ہوں، چادر اوڑھ کے، خبردار مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. اور دوسرا دروازہ کھلا حجرے کا اور حسن و حسین گھبرائے ہوئے آئے. ایک مرتبہ اسما نے کہا شہزادوں آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ ہم روزانہ کی طرح نانا کی قبر پہ گئے تھے، نانا کو سلام کیا تھا. نانا نے جواب دے کے کہا بیٹا حسن بیٹا حسین آج یہاں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، تیری ماں دنیا سے جا رہی ہے، جا کے رخصت حاصل کر. ہمیں نانا نے بھجوایا ہے، ماں کہاں ہے؟
اسما نے کہا شہزادو ماں تو حجرے میں ہے، مجھے منع کیا، میں نہیں جا سکتی۔ حسن حسین حجرے میں گئے، دیکھا فاطمہ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ حسن بڑا بیٹا ہے نا، بڑا بیٹا ذرا سا سنجیدہ و سوبر ہوتا، ماں کے پائنتی بیٹھ گئے۔ حسین چھوٹا بیٹا ہے نا، چھوٹا بیٹا ذرا لاڈلا ہوتا، ماں کے سراہنے گئے، کہا اماں اپنے حسین کا سلام لے لے۔ کوئی جواب نہیں آیا، دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ جب تیسری بار جواب نہیں آیا، حسین نے سر سے عمامہ اتار کے پھینکا، دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا، اماں یہ کون سا دن آ گیا تیرا حسین سلام کرے اور تو حسین کو جواب نہ دے، اور غش کھا کے گر پڑے۔ حسین غش کھا کے گر پڑے۔ اسما نے دیکھا حجرے کا پہلا دروازہ کھلا، میرا مولا گھبرایا ہوا آیا، اسما میرا حسن حسین تو نہیں آئے؟ کہا مولا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ میں گیا قبر رسول پر، نہ حسن تھا نہ حسین تھا، لیکن جیسے ہی میں نے رسول کو مخاطب کیا، رسول کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ جبرائیل کی آواز آئی ابو الحسن جا کے حسین کو تسلی دو، حسین کے رونے سے یہاں فاطمہ غش کھا کے گر پڑی ہے، فاطمہ کے غش کھانے سے رسول اللہ غش کھا کے گر پڑے۔ بات بالکل اب ختم کرنا ہے، وقت ہو گیا۔ مولا حجرے میں آئے، حسن حسین کو ہوشیار کیا، بیٹے اور بیٹیوں سے کہا باہر جاؤ میں غسل میت دے دوں، پھر روایت میں پڑھ چکا ہوں۔ حجرے کا دروازہ بند کر کے غسل کیا، زینب قریب کھڑی ہیں، دیکھا میرا بابا چیخ چیخ کے رو رہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، آخری تین جملے، دروازہ کھلا، علی نے کہا بیٹا حسن حسین آؤ، بیٹی زینب و کلثوم آؤ، ماں کی آخری زیارت کرو۔ 4 میں سے 3 بچے تو ماں کی طرف چلے، زینب نے بابا کا دامن تھام لیا۔ بابا غسل میت دیتے ہوئے آپ رو کیوں رہے تھے؟ کہا زینب بیٹی جب پانی ڈالتے ڈالتے میں کمر پہ پہنچا تو آج بھی فاطمہ کے بدن پہ کوڑے کا زخم تازہ نظر آیا۔ یہاں بعض علماء ایک جملہ کہتے ہیں، جیسے ہی زینب نے سنا بیٹیاں تو ماں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں نا، زینب نے رونا شروع کیا۔ بعض علماء ایک جملہ کہتے ہیں کوئی تعجب نہیں ہے، علی نے زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا زینب بیٹی تیری ماں نے تو بدن پہ ایک کوڑا کھایا ہے نا، اور تو جو کربلا سے کوفہ و شام جائے گی تو سارے راستے کمر پہ کوڑے پڑتے رہیں گے۔ اور ادھر آ کے دیکھیے حسن و حسین کیا کر رہے ہیں۔ حسن پائنتی بیٹھے ہیں، حسین سرہانے پہنچے، سلام نہیں کیا، وہ سلام کا مرحلہ گزر گیا، آگے بڑھے، دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنایا، اپنے ہاتھوں کے پیالے میں ماں کا چہرہ لیا، فاطمہ کا چہرہ ہے، حسین کے ننھے ننھے ہاتھ ہیں، آسمان کو دیکھ کے صرف ایک لفظ کہا اماں واہ غربتا، آج میں غریب الوطن ہو گیا، آج میں اکیلا رہ گیا۔ بھائی اتنا کہنا تھا، کفن کی ڈوریاں ٹوٹی، فاطمہ کے دونوں بازو باہر آئے، ایک بار حسین کو سینے سے چمٹا لیا، لال تیری ماں ہر مصیبت برداشت کرے، تیری غربت نہیں برداشت کر سکتی۔ بس میرا اب آخری جملہ ہاتھ جوڑ کر کہوں گا شہزادی، یہ سارے عزادار آپ کی شہادت پر پرسہ دینے آئے ہیں، مگر ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، آج حسین نے کہا میں اکیلا رہ گیا تو آپ دنیا سے جا کے بھی برداشت نہ کر سکی، کفن سے ہاتھ باہر نکلے، جبکہ آج تو پھر بھی شہر مدینہ ہے، حجرے کی چھت ہے، علی جیسا بابا ہے، حسن حسین جیسی اولادیں ہیں، ارے واقعاً حسین کی غربت دیکھنا ہے تو عاشورے کا دن ہے، کربلا کا میدان ہے، جلتا سورج ہے، حسین ذوالجناح سے ڈگمگا کے گر رہے ہیں، نہ عباس ہیں، نہ اکبر ہیں، نہ علی ہیں، جلتی ریتی پر، ارے آج حسین کو بچائیے۔ اور ایک سیاہ پوش بیوی جلتی ریتی پہ بیٹھ گئی، گود کو پھیلا دیا، آ میرے لال تیری ماں تجھے جلتی ریتی سے بچانے کربلا میں آئی۔ ماتم 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 زہرا، ماتم حسین۔